دیکھیے آپ کو معلوم ہے پچھلے 15-20 سالوں سے میں 4-5 میجر ایشوز لے کے سرکار کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں، نہ اسٹیٹ سرکار بلکہ سینٹرل سرکار کے ساتھ بھی. ہوم منسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے میری، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی. عمر عبداللہ جب پہلے 2014 سے پہلے چیف منسٹر تھے، میری 5 میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد بھی جو محبوبہ مفتی تھی ان کے ساتھ ہوئی، مفتی سعید صاحب کے ساتھ ہوئی. سب سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ایک لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں سکھوں کے کشمیر میں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب انہوں نے جب ڈی لمیٹیشن کمیشن آیا ان سے بھی ملے تو ہم نے ڈیمانڈ رکھی کہ صاحب آپ ہمیں ایک آدھ ریزرو سیٹ یہاں دیجیے، ایک آدھ سیٹ جموں میں دیجیے. جبکہ انہوں نے ایک مائنارٹی کو 2 سیٹیں دے دیں اور ہمیں اگنور کیا گیا. یہ سب ٹھیک نہیں کیا، پر ہم اس سلسلے میں سینٹر کو بھی ذمہ وار ٹھہراتے ہیں، ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ وہ کبھی ہماری بات نہیں کرتے، جبکہ یہ مائنارٹی یہاں سکھ دکھ میں کشمیر میں ہمیشہ کھڑی رہی. دوسری بڑی بات، ہماری زبان جو تھی پنجابی زبان، آرٹیکل 370 ایبروگیشن ہونے سے پہلے جب جے اینڈ کانسٹیٹیوشن یہاں لاگو تھا، اس وقت جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جیسے اور زبانیں چھوٹی چھوٹی زبانیں جو تھیں ریکوگنائز تھیں، لیکن پنجابی ایک بہت پرانی 200 سال زبان یہاں کشمیر میں لاگو تھی. بیسک لیول پہ ایجوکیشن اسکولوں میں تھی، کالجوں میں تھی. لیکن آرٹیکل 370 اٹھانے کے بعد اس زبان کو ریکوگنیشن سے باہر کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسکولوں اور کالجوں سے ہماری پنجابی جو ہے پڑھانے والے، اور وہ جب پڑھانے والے نہیں تو پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے. تو ہماری زبان کے ساتھ ایک بہت زیادتی جو ہے سرکار نے کی ہے. بٹ اس میں ہماری جو نیشنل کانفرنس ابھی گورنمنٹ ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی، ہم ان سے کہتے آئے کہ صاحب آپ ہمیں اپنا حصہ دیجئے، یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہمیں آپ دیجئے. نہیں دیا. اس سے پہلے پورے ہندوستان میں جو مائنارٹیز ہوتی ہیں انہیں مائنارٹیز کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. پر ہم پچھلے پورے 17-18 سال سے ایک راگ الاپتے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی میرا تنگ آ گیا ہوگا یہ لکھ کے کہ بھئی سکھ جو ہیں وہ مائنارٹی سٹیٹس چاہتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا قانونی حق ہے، بٹ اس سے بھی ہمیں محروم کیا گیا. نیشنل مائنارٹی ایکٹ کمیشن جو ہے اس کو یہاں ایکسٹینڈ کرنا ہے، جو ایک کوئی اس میں اسمبلی میں پاس کرنے والی بات نہیں ہے، یہ سمپلی ایکسٹینشن ہے. اگر اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے تو وہ ہمیں یہاں مل جائے گا. ہمیں اکنامیکل طور پر انہوں نے پیچھے کر دیا، زبان ہماری لے چکے ہیں، پولیٹیکلی بھی ہمیں انہوں نے کہیں ریپرزنٹیشن نہیں دی جبکہ باقی لوگوں کو انہوں نے دے دی ہے. تو یہ سارے سوال ہمارے ان کے سامنے ہیں. میں سون ہی ایک پردھان منتری سے ایک کوشچن یہ کرنے والا ہوں کہ صاحب ہمیں بتائیے ہمارا قصور کیا ہے اس دیش میں کہ آپ ہمیں اگنور کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے میں 50 سال سے جموں کشمیر کی پبلک لائف میں ہوں. جو آج چیف منسٹر ہیں میں نے اس کے دادا کے ساتھ بھی کام کی ہے، وہ میرے میٹنگز میں میرے پروگرامز میں شامل ہوئے ہیں. شیخ محمد عبداللہ صاحب ایک بہت بڑی ہستی تھی، کشمیر کے صحیح لیڈر تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے ڈاکٹر فاروق کے ساتھ بھی میری بڑی قریبیاں رہیں، جو میں پروگرام سوسائٹی کے لیے یہاں کرتا رہا ہوں. اور جو ان کا بیٹا ان کے ساتھ بھی بڑی میٹنگز کر چکا ہوں. لیکن جو اصلی مدعے تھے ان کی اور ان لوگوں کا دھیان نہیں ہے. جو پچھلے 70 سال ان لوگوں نے شور مچایا پولیٹیکلی وہ یہی تھا کہ آرٹیکل 370 انسیف اور یہ ان چیزوں کو لے کر. لیکن جو بیسک مدعے ہیں کشمیر کے لوگوں کے وہ ہیں یہاں کا پینے کا پانی. ہمارے پاس اتنا اچھا پانی ہے کشمیر میں لیکن صاف پانی پینے کو نہیں. اس پر وستار سے میں کبھی پھر بات کروں گا. اس کے بعد جو پاور ہے بجلی، اس کی شارٹیج، کسی بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے پاور کی بہت ضرورت ہے. ہماری یہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہمارا اتنا پاور ہے، ہم پورے نارتھ انڈیا کو پاور دے رہے ہیں. کیا ہم 35% کے حقدار نہیں؟ کیا ہم 50% کے حقدار نہیں؟ NHPC جو ہے وہ یہ سارے ہمیں پاور پروجیکٹ جو ہمیں دے، ان کا کام ہے ان سے حاصل کرنا. تیسرا بڑا کام ہے یہاں کی ان امپلائمنٹ. کشمیر کا نوجوان یہ ایک مہر ہے پورے دنیا میں کہ ایک ذہین آدمی ہے، انٹیلیجنٹ کمیونٹی ہے یہ. مگر ان سب کی اور ہمارے ان لوگوں کی پولیٹیشین کی نظر جو ہے وہ نہیں ہے. مجھے ان چیز کا بڑا افسوس ہے
کی سوسائٹی کی اور پالیٹیشین جو ہیں وہ نہیں، صرف ہندوستان پاکستان کی لڑائی، آرٹیکل 370 کی لڑائی، ان کی اور پبلک کو انہوں نے رجوع کر کے رکھا ہے، ورنہ ہمارا کشمیر کا نوجوان جو ہے پوری دنیا میں بڑا سفل، اور کشمیر اکنامکلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے آگے چلا جائے گا اگر تھوڑی سی شانتی بنانے میں یہ لیڈر کام کریں، بٹ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جس چیز کا میں نے ذکر کیا، پانی، بجلی اور ان امپلائمنٹ کی اور اگر اپنا وقت گزاریں تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین ہے گورنمنٹ خود بخود ان اسٹیٹ وہ بھی دے دے گی، وہ اسٹیٹ ہوڈ بھی دے گی، اور بھی کچھ چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھنے کے لیے جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ آخر